السلام علیکم۔ قرون اولا اتنا زرخیز دور تھا کہ اس میں مسلمانوں کے ہر شعبے زندگی میں حیرت انگیز وجود اللہ نے پیدا کیے۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جس تہذیب کی بنیاد قرآن اور سنت اور روحانی اساس کے اوپر ہو، اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک ماڈل تیار کرے، ایک ملٹری آرڈر کو ترتیب دے، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہے کہ جدید سائنسی تحقیق میں اللہ تعالیٰ کی ہوئی تخلیقات پہ غور و فکر کر کے ایجادات کر سکے اور جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ترتیب دے۔ اس سے پہلے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں کے کمالات، ان کی ایجادات اور ان کے اس کنٹریبیوشن کی بات کریں کہ جو آج کی جدید سائنس کو تیار کرنے میں انہوں نے کیے ہیں، ہم اس بات پر ضرور نگاہ ڈالنا چاہیں گے کہ قرون اولا میں مسلمان فاتحین اور جنرلز نے کیا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد مسلمان علماء، مسلمان دانشور، عارفین اور صاحب نگاہ بلند افراد نے مسلمان قوم کی اس پوری ملت کی، اس پوری تہذیب کی حفاظت میں کس طرح اپنے رول کو ادا کیا۔ مسلمان فاتحین اولین دور ہی سے، یعنی خلفائے راشدین کے وقت ہی سے مسلمان فوجیں جب بیک وقت رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرائیں جا کر، اور اس وقت تک جب تک کہ غرناطہ کا سقوط نہیں ہو جاتا، اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچنے کے لیے راستہ نہ تلاش کرتی، یہ طویل عرصہ مسلمان تحریک اور تہذیب ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا شیر اور ایک ایسا دلیر پیدا کرتی رہی کہ جس نے اپنی تلوار کی نوک پر امت کی حفاظت بھی کی، دنیا کی تاریخ و تقدیر بھی تبدیل کی، اور اس کے بعد اپنے دین کی عزت اور آبرو اور اس کی لاج رکھنے کا باعث بھی بنا۔ قرون اولا میں خاص طور پر خلفائے راشدین کی فتوحات، اس کے بعد امیت دور میں مسلمانوں کا وہ پھیلاؤ کہ جو چین سے لے کر ہند اور ہند سے لے کر اسپین تک گیا، اور اس کے بعد وسطی دور میں صلیبی جنگیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پورے یورپ کی اجتماعی فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام حالات اور اس میں پیدا ہونے والی جنگی شخصیات اور جنرل قرون اولا کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں، اور ہم ان کو اب اس وقت آپ کے سامنے مختصراً پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑے داخلی مسائل پیش ہو گئے تھے۔ ایک طرف جیسے عرض کیا کہ ارتداد کا فتنہ تھا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، جھوٹے نبی کے معاملات شروع ہوئے، قرآن پاک کو جمع کیا گیا، مگر ان تمام داخلی مہمات سے فارغ ہوتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی عظیم الشان سپر پاور رومن اور پرشین امپائر سے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک کالم مسلمانوں کا عراق کی طرف گیا، جو اس وقت پرشین امپائر جو ایک ساسانی حکمران حکومت کی جو ایران سے بیٹھ کر خراسان، سینٹرل ایشیا اور عراق میں حکومت کرتی تھی، جس کی ایک سرحدیں جا کر بائزنٹائن امپائر کے ساتھ ایشیا مائنر میں، یہ جو آج کا ٹرکی ہے، یہاں پر سرحدیں بائزنٹائن امپائر کی اور پرشین امپائرز کی آ کے ملتی تھی۔ دوسری طرف ان کی سرحدیں عراق اور شام کے درمیان تھی، یعنی شام کا جو خطہ تھا، یہ خطہ تمام کا تمام بائزنٹائن امپائر کے پاس، اور یہی بائزنٹائن امپائر شام، فلسطین اور سمندر کے ساتھ ہوتا ہوا مصر، اور پھر مصر سے شمالی افریقہ، یہ تمام علاقے ایسٹرن بائزنٹائن یا رومن امپائر کے پاس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرون اولا کے ان اولین دور میں براہ راست ان دو بڑی بڑی طاقتوں سے متصادم ہونے کا فیصلہ کیا، اور صحابہ کے کئی کالم کئی شام کی طرف اور مصر کی طرف، عراق کی طرف روانہ کیے گئے۔ سب سے بڑا نام جو اولین مجاہدین میں، مسلمان سپہ سالاروں میں ہمیں سب سے واضح اور سب سے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، وہ سیدنا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، تو ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ یہ تلوار آئندہ آنے والے وقتوں میں امت کے دفاع میں بے نیام ہوگی، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تلوار کو کاٹ نہیں سکے گی۔ سیدنا خالد بن ولید کے جسم پر کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم تلوار یا تیر یا میدان جنگ کے زخم نہ لگے ہوں۔ اس کا آپ کا انتقال بستر پہ ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ انتہائی حسرت اور افسوس سے
اپنے بارے میں اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ تم میدان جنگ میں شہید نہیں ہو پائے، تو یہاں پر ان کی رازدار بیوی آ کے ان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں خالد اپنے آپ پر افسوس نہ کیجئے، اللہ کے رسول نے آپ کو خالد سیف اللہ کا خطاب دے دیا تھا، اور جس کو اللہ کے رسول اللہ کی تلوار کا خطاب دے وہ تلوار کسی میدان جنگ میں کاٹی نہیں جا سکتی تھی، آپ نے بستر ہی پہ مرنا تھا، کیونکہ اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہوتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کاٹی جاتی۔